تو اسی طرح یہ جو زلزلہ ہے ترکیہ اور شام کا، بڑی ہلاکتیں ہوئیں اور بڑے ہولناک منظر ہم نے دیکھے میڈیا پر، اور ابھی تک بڑی بڑی بلڈنگیں جو گری ہوئی ہیں، ملبے تلے لاشیں دبی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے آسانیاں فرما دے، اور اللہ رب العزت اس قسم کے حوادث سے ہمیں عبرت لینے کی توفیق عطا فرما۔ عبرت کا معاملہ یہ ہے کہ زلزلوں کا واقع ہونا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت کی نشانیاں بڑی تیزی سے رونما ہو رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ایک حدیث صحیح بخاری میں کہ لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک علم ختم نہ کر دیا جائے۔ علم آہستہ آہستہ قبض ہو جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ اور ایک حدیث میں صراحت ہے کہ علم کیسے قبض ہوگا، فرمایا کہ ان اللہ یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ علم کو قبض کرے گا علماء کو اٹھا کر۔ علماء آہستہ آہستہ یک بعد ایک فوت ہوتے جائیں گے، ان کا علم ان کے ساتھ چلتا جائے گا۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، ہمارے نوجوان عالم دین میرے شاگرد بھی تھے بڑے لائق، مولانا شفیق الرحمن فرخ رحمہ اللہ، ان کا انتقال ہو گیا، اور بڑے صاحب علم تھے اور صاحب عمل تھے۔ تو علم آہستہ آہستہ اٹھ جائے گا، یہ علامت قیامت ہے۔ اور ان دنوں میں کتنے علماء رخصت ہوئے اور جن کو ہم نے مٹی کے سپرد کیا، تو یہ ایک علامت۔ دوسری علامت کیا ہے؟ وَتَكْثُرُ الزَّلَازِلُ، زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ اور ایک حدیث میں بلاد عرب کا ذکر، بلاد عرب میں، عرب علاقوں میں زلزلے رونما ہوں گے۔ اور یہ زلزلہ ملک شام میں بھی آیا، عرب علاقہ ہے یہ علامت قیامت ہے۔ اور ہمارے بِتَقَارَبَ الزَّمَانُ، زمانے کی برکتیں ختم ہو جائیں گی، وقت کی برکت، وقت تیزی سے گزرے گا، تیزی سے برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور وَتَكْثُرُ الْفِتَنُ، فتنے بتظہر الفتن، فتنے ظاہر ہوں گے، عجیب و غریب قسم کے فتنے، امراض، بیماریاں۔ اور وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ، اور قتل و غارت گری بڑھ جائے گی، لوگ قتل کریں گے، قتل ہوں گے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے اندھے فتنے کا ذکر کیا، ابو داؤد کی حدیث۔ صحابہ نے پوچھا اندھا فتنہ کیا ہے؟ فرمایا کہ لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، قاتل کو پتہ نہیں چلے گا وہ کس کو قتل کر رہا ہے، بس قتل کرے گا۔ اور مقتول کو علم نہیں ہوگا مجھے کیوں قتل کیا جائے، میرا قاتل کون ہے، کیوں، میرا قصور کیا ہے۔ ابھی چند دن پہلے پشاور میں کیا ہوا، قاتل نے اپنا وار کر دیا، اسے نہیں معلوم اس وار کے نیچے کون قتل ہوگا اور کون مرے گا۔ اور بیچارے جو مقتولین جو مرے، قتل ہوئے، انہیں نہیں معلوم یہ کام کس نے کیا، یہ دھماکہ کرنے والا کون ہے، ابھی تک کوئی سراغ بھی نہیں ملا۔ یہ اندھا فتنہ۔ فرمایا اذا رأیتم ذلک فانتظروا الدجال، جب فتنے کی یہ شکل ہو، قتل و غارت گری کی یہ شکل ہو، تو پھر دجال کا انتظار کرنا، اما اليوم و اما الغد، وہ آج بھی آ سکتا اور کل بھی آ سکتا۔ اور دجال جو ہے یہ قیامت کے وقوع کی قریبی علامت، جو 10 علامتیں نبی علیہ السلام نے بیان کی، جب وہ ظاہر ہوں گی تو قیامت فوری آ جائے گی۔ ان علامتوں میں زلزلے بھی، 3 زلزلوں کا ذکر، زمین بھی پھٹے گی اور لوگ اس میں دفن ہوں گے، اور پھر دجال ہے، یاجوج و ماجوج ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، سورج کا طلوع ہونا مغرب سے، دابت الارض ہے۔ یہ 10 علامتیں، یہ علامات قریبہ ہیں۔ تو فرمایا جب قتل و غارت گری کا عالم یہ ہو کہ قاتل کو معلوم نہ ہو وہ کس کو قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو معلوم نہ ہو کہ وہ کیوں قتل ہو رہا ہے، تو دجال آج بھی آ سکتا اور کل بھی آ سکتا۔ مانا یہ علامت انتہائی قریبی علامت ہے قیامت کے قائم ہونے کی۔ تو پھر ہمارا فرض کیا ہے؟ رجوع الی اللہ، توبہ اور استغفار کی کثرت،
اور جب بھی اس قسم کے حوادث رونما ہوں تو استغفار پوری قوم پر فرض ہوتا ہے، آخرت کی تیاری کرنا، رجوع الی اللہ اختیار کرنا، نیکی اور تقوی کی زندگی بسر کرنا، برائیوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا، معصیتوں سے بچنا۔ حسن بصری کا قول ہے کہ تنزل البلایا بالمعاصی وترفع بالتوبہ، تکلیفیں اور حادثے نازل ہوتے ہیں گناہوں کی بنا پر اور اٹھائے جاتے ہیں توبہ کی بنا پر۔ کثرت استغفار ہو، کثرت توبہ ہو۔ جب زلزلے کی خبر ہو، وہ ہولناکیاں ہم نے دیکھی، وہ تصویریں ہم نے دیکھی، بلڈنگوں کو گرتا ہوا ہم نے دیکھا، تمہاری توجہ پھر اس اصل زلزلے کی طرف جائے جس کی شدت کا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اصل زلزلہ قیامت کا وقوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈر جاؤ، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہے۔ تم نے دنیا کے زلزلے دیکھے ہیں اور بعض وقت لاکھوں افراد مر جاتے ہیں، لیکن جو قیامت کا زلزلہ ہے بڑی وہ ہولناک شے ہے، بہت ہی ہولناک۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جب قیامت نمودار ہوگی اس کا چہرہ لوگ دیکھیں گے تو وہ خاتون جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہے اپنے بچے کو فراموش کر دے گی، حالانکہ وہ بچہ کتنا محبوب ہوتا ہے، کتنا ماں کو پیارا ہوتا ہے، کس قدر اس کی حفاظت کرتی ہے، بچاتی ہے، مگر قیامت کا چہرہ دیکھ کر اپنے بچے کو فراموش کر دے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ عورت شدت ہول کی بنا پر اپنا حمل وضع کر دے گی، بچہ جن دے گی۔ جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے وہ بھی قیامت کے چہرے کو محسوس کرے گا، حالانکہ بچے کے کیا احساسات ہوتے ہیں، اسے کیا معلوم اس کے ماحول میں کیا ہے، مگر قیامت کا منظر اسے بھی پریشان کرے گا۔ بعض احادیث میں وہ اپنی ماں کے ساتھ چمٹ جائے گی ڈر اور خوف کی بنا پر، معصوم، نہ کوئی گناہ نہ کوئی معصیت، لیکن قیامت کا چہرہ دیکھ کر وہ بھی محسوس کرے گا، اپنی والدہ کے ساتھ چمٹ جائے گا۔ کیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانو گے تو اس دن سے کیسے بچ سکو گے جس دن ایک دودھ پیتا بچہ اس دن کی ہولناکی کو دیکھ کر بوڑھا ہو جائے گا، اس دن کی شدت کو دیکھ کر، اس دن کے کرب کو دیکھ کر اور آثات قیامت کو دیکھ کر دودھ پیتا بچہ بوڑھا ہو جائے گا، کیسے بچ سکو گے؟ تو حامل عورت اپنے حمل کو وضع کر دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگوں پر ایک بے ہوشی کی کیفیت ہوگی شدت خوف کی بنا پر، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، بے ہوش نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا شدید عذاب ان کے سامنے ہوگا، اس عذاب کا تصور ہوگا، ایک بے ہوشی کی سی کیفیت ہوگی، نہ زندہ نہ مردہ۔ یہ اصل زلزلہ، اس زلزلے کے بارے میں سوچو۔